چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستو، فورٹ ولیم کالج پر جو ہم نے 20 سوالات آپ کو بتائے تھے، اور اس میں سے جن لوگوں نے بھی ہمارے ویڈیو کو دیکھا ہے اور سوالات پسند کیے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے نام اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے، تو ان کے نام ہیں دوستو، میں بڑی خوشی کے ساتھ ان کے نام لینا چاہتا ہوں کہ زلیخا خاتون، طاہرہ خانم، شاکرہ سونی، جگدیپ کمار، نوری خاتون، مان سنگھ، علقمہ خان اور صوفیہ پروین اور پریم ودا، صدام امجدی، رحیمہ خان، حذیفہ، فرحین حیات، شیریں فاطمہ اور درخشاں فرحان۔ دوستو، ہم آپ کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اور کمنٹ بھی اچھے لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، یعنی فورٹ ولیم کالج کا۔ تو آئیے سوال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، فارسی کتاب گلستان سعدی کا اردو ترجمہ میر شیر علی افسوس نے باغ اردو کے نام سے کس سن میں کیا تھا؟ 1801 میں یا 1802 میں؟ تو آپ کا جواب ہے 1801 میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ پریم ساگر اور سنگھاسن بتیسی کا مصنف کون ہے؟ للو لال جی ہیں یا بینی نارائن جہاں ہیں؟ تو ان دونوں میں کون سا آپ کا صحیح ہے جواب؟ للو لال جی کوی، ان کا پورا نام ہے للو لال جی کوی۔ تیسرا سوال ہے، امیر خسرو کی مثنوی کا اردو ترجمہ سید حیدر بخش حیدری نے کس نام سے کیا تھا؟ قصہ مہرماں یا قصہ لیلا مجنوں؟ تو آپ کا جواب صحیح ہے قصہ لیلا مجنوں۔ حیدر بخش حیدری نے فارسی قصہ حاتم طائی کا اردو ترجمہ کیا آرائش محفل یا ہفتے پیکر کے نام سے؟ تو آپ کا جواب صحیح ہے آرائش محفل کے نام سے کیا تھا۔ آرائش محفل میر شیر علی افسوس نے بھی لکھی ہے کتاب، اور حیدر بخش حیدری نے بھی لکھی ہے، یاد رکھیے گا۔ حیدر بخش حیدری نے روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ مختصر کہانیاں یا گل مغفرت کے نام سے؟ تو جواب ہے گل مغفرت۔ حیدر بخش حیدری نے گل مغفرت کس سن میں تصنیف کی تھی؟ 1812 میں یا 1810 میں کی تھی؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے 1812۔ حیدر بخش حیدری کی تصنیف قصہ مہرماں کا سال تصنیف کیا ہے؟ 1799، 1214 ہجری، 1802، 1214 ہجری۔ اس کا صحیح جواب ہے 1799، یعنی 1214 ہجری میں تصنیف کی تھی مہرماں۔ حیدر بخش حیدری کی بہت سی کتابیں ہیں، مختصر کہانیاں بھی ہیں، ہفتے پیکر بھی ہے، اور تاریخ نادری بھی ہے، دیوان حیدری بھی ہے، طوطا کہانی بھی ہے۔ مہرماں 1214 میں جیسے کہ لکھی ہے، اور قصہ لیلا مجنوں 1801 میں، آرائش محفل بھی 1801 میں لکھی ہے۔ نواں سوال، عورتوں کی فریبی اور مکاری کا قصہ حیدری نے کس کتاب میں پیش کیا ہے؟ گلزار دانش میں یا آرائش محفل میں کیا ہے؟ تو جواب ہے گلزار دانش۔ گلزار دانش میں کیا ہے عورتوں کی فریبی اور مکاری کا قصہ۔ حیدر بخش حیدری کی تصنیف تذکرہ گلشن ہند کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو جواب آپ دیں گے دوستو بی والا 1800۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجیے گا، اور زیادہ اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ 11واں سوال ہے، حیدر بخش حیدری کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو الحسن ہے یا نور الحسن ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے اے ابو الحسن ہے۔ ابو الحسن حیدر بخش حیدری کے باپ کا نام ہے۔ حیدر بخش حیدری کی ولادت کہاں ہوئی؟ کلکتے میں ہوئی یا دلی میں ہوئی؟ تو جواب ہے دلی میں ہوئی ہے دوستو۔ فورٹ ولیم کالج کے مشہور منشی ادیب، یعنی جس کو ہم ادیب کہتے ہیں، نہال چند لاہوری کی پیدائش ہوئی کانپور میں یا دلی میں ہوئی؟ تو صحیح جواب آپ کا ہے دلی میں ہوئی۔ نہال چند لاہوری کی تصنیف مذہب عشق کا دوسرا نام قصہ گل بقاولی ہے، اس کا سال تصنیف کیا ہے؟
تو صحیح جواب ہے اس کا 1813 میں یہ تصنیف کی تھی نہال چند لاہوری نے۔ 15واں سوال ہے، کالی داس کا سنسکرت ڈرامہ ہے جسے برج بھاشا میں منتقل کیا گیا، پھر اس کو کاظم علی جوان نے اردو میں کس نام سے ترجمہ کیا؟ شکنتلا کے نام سے یا بارہ ماسا کے نام سے؟ تو آپ کا جواب صحیح ہے، شکنتلا کے نام سے کیا تھا۔ شکنتلا یاد رکھیے گا دوستو، شکنتلا کے نام سے کیا تھا۔ کاظم علی جوان کی تصنیف بارہ ماسا کا موضوع کیا ہے؟ کاظم علی جوان کی جو تصنیف ہے یعنی کتاب ہے، اس کا موضوع کیا ہے بارہ ماسا کا؟ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خلاف یا بھی ہندو اور مسلم تہواروں کے بارے میں؟ تو صحیح جواب ہے بھی، ہندو اور مسلمانوں کے تہوار کے بارے میں یہ دستور ہند کا ترجمہ ہے۔ اور مظہر علی خان ولا کس کے شاگرد تھے؟ مرزا جان تپش اور مصفی کے یا میر امن اور حیدر بخش حیدری کے تھے؟ تو جواب ہے مرزا جان تپش اور مصفی کے تھے۔ مظہر علی خان ولا نے موتی رام کی ہندی کتاب کا ترجمہ کیا مادھو نل اور کام کندلا کے نام سے، جو 1802 میں شائع ہوئی، یا ہفتے گلشن 1802 میں شائع ہوئی؟ تو اس میں کون سا صحیح ہے آپ کو ہمیں بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، ٹھیک ہے، مادھو نل اور کام کندلا کے نام سے کیا تھا 1802 میں۔ سنگھاسن بتیسی بھی کاظم علی جوان کی ہے، بارہ ماسا بھی اور شکنتلا اور ترجمہ قرآن مجید بھی آپ نے کیا تھا کاظم علی جوان نے۔ 19واں سوال ہے، مظہر علی خان ولا نے ناصر علی خان کی فارسی کتاب کا اردو ترجمہ 1802 میں کیا، کس نام سے کیا؟ بیتال پچیسی کے نام سے کیا یا ہفتے گلشن کے نام سے کیا؟ تو آپ کا جواب ہے ہفتے گلشن کے نام سے کیا تھا، یہ بالکل صحیح ہے، مظہر علی خان ولا نے ہفتے گلشن کے نام سے کیا تھا۔ تاریخ شیر شاہی بھی انہی کی ہے اور پند نامہ بھی انہی کا ہے، لطائف و ظرائف بھی مظہر علی خان ولا نے لکھی ہے فورٹ ولیم کالج میں، اور دیوان ولا بھی ان کا شائع ہوا ہے، اور تاریخ جہانگیر بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور 20واں اور آخری آج کی ویڈیو کا سوال ہے، بینی نارائن جہاں نے فارسی قصہ جس میں بادشاہ کیشوان اور فرخندہ کے حالات پیش ہیں، اس کو اردو میں منتقل کس نام سے کیا تھا بینی نارائن جہاں نے؟ تو جواب ہے دوستو اس میں دو، چار گلشن یا دیوان جہاں۔ چار گلشن کے نام سے کیا تھا بینی نارائن جہاں نے۔ گلدار حسن بھی انہی کی کتاب ہے، دیوان جہاں یہ تذکرہ ہے بینی نارائن جہاں کا، اور نو بہار کے نام سے 1824 میں تصنیف کی کتاب، اور تنبیہ الغافلین کے نام سے بھی آپ نے تصنیف کی تھی، اور باغ عشق کے نام سے بھی کی تھی، اور تفریح طبع 1817 میں بینی نارائن جہاں نے فورٹ ولیم کالج میں لکھی تھی۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا پارٹ فورٹ ولیم کالج پر۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم آپ کے نام شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔